یونٹ نمبر 4 فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن پیراگراف نمبر 2 لیکچر نمبر 2 آف 3 ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹس چھوٹے حادثات سے نپٹنا ایٹ ہوم او آن دا روڈز گھر پر یا سڑکوں پر ڈیولپس آ سینس آف کرائسس مینجمنٹ ہنگامی صورتحال یا مشکلات کا سامنا کرنے کا احساس پیدا ہونا گھر پر یا سڑکوں پر چھوٹے حادثات سے نپٹنے سے ہنگامی صورتحال یا مشکلات کا سامنا کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے. This may prepare people اس سے لوگ تیار ہوتے ہیں to tackle with unexpected emergencies غیر متوقع ہنگامی صورتحال سے نپٹنا with great confidence بڑے اعتماد کے ساتھ اس سے لوگ غیر متوقع ہنگامی صورتحال سے بڑے اعتماد کے ساتھ نپٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس چھوٹے زخم اور خراشیں یوزولی ڈو ناٹ نیڈ عموماً ضرورت نہیں ہوتی ٹو گو جانا ٹو دا ایمرجنسی روم ایمرجنسی روم مطلب ہسپتال میں فوری طبی مدد والا کمرہ. چھوٹے زخم اور خراشوں کے علاج کے لیے ایمرجنسی روم میں جانے کی عموماً ضرورت نہیں پڑتی. یٹ پراپر کیئر از اسینشیل پھر بھی مناسب دیکھ بھال لازمی ہے. ٹو اوائڈ انفیکشن جراثیم کے حملے کو روکنے کے لیے. او ادر کمپلیکیشنز یا دوسری پیچیدگیاں پھر بھی جراثیم سے حفاظت اور دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مناسب دیکھ بھال ضروری ہے. فالوئنگ گائیڈ لائنز مندرجہ ذیل ہدایات کین ہیلپ یو آپ کی مدد کر سکتی ہیں ٹو ہینڈل کرائسس مشکل یا ہنگامی صورتحال سے نپٹنا اینڈ ٹیک کیئر آف آل سب کی دیکھ بھال کرنا سب کی دیکھ بھال کرنے اور مشکل یا ہنگامی صورتحال سے نپٹنے میں مندرجہ ذیل ہدایات آپ کی مدد کر سکتی ہیں. اسٹاپ دا بلیڈنگ بہتے ہوئے خون کو روکنا. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس چھوٹے زخم اور خراشیں یوزولی اسٹاپ بلیڈنگ عام طور پر خون رک جاتا ہے آن دیئر آن بذات خود. چھوٹے زخم اور خراشوں سے بہتا ہوا خون عام طور پر بذات خود ہی رک جاتا ہے. If they don't اگر ان زخموں اور خراشوں سے بہتا خون نہ رکے اپلائی جینٹل پریشر ہلکا سا دباؤ ڈالیں with a clean cloth and bandage ایک صاف کپڑے یا پٹی سے. اگر ان زخموں اور خراشوں سے بہتا خون بذات خود نہ رکے تو ایک صاف کپڑے یا پٹی سے زخم یا خراش پر ہلکا سا دباؤ ڈالیں. Hold the pressure continuously لگاتار دباؤ رکھیے for 20 to 30 seconds 20 سے 30 سیکنڈز تک. And if possible اور اگر ممکن ہو elevate the wound زخم کو سر سے اوپر اٹھا لیجیے. 20 سے 30 سیکنڈ تک دباؤ کو برقرار رکھیے اور اگر ممکن ہو تو زخم کو سر سے اوپر اٹھا لیجیے. Don't keep checking to see یہ دیکھنے کے لیے زخم کو بار بار چیک نہ کرتے رہیے. If the bleeding has stopped کیا خون کا بہنا رک گیا ہے. Because this may damage کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے. او dislodge the clot یا منجمد یا سخت ہونے والی سطح کو اپنی جگہ سے ہلانا that is forming جو کہ بن رہی ہوتی ہے. and cause bleeding اور خون کے بہنے کو بنا دینا to resume جاری ہونا. خون کے رکنے کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے زخم کو بار بار چیک نہ کیجیے کیونکہ ایسا کرنے سے زخم کے اوپر بننے والی سخت یا منجمد ہونے والی سطح اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے اور خون کا بہنا دوبارہ جاری ہو سکتا ہے. If blood spurts اگر خون تیزی سے بہتا ہے. او continues flowing
یا بہنا جاری رکھتا ہے. آفٹر کنٹینیوس پریشر لگاتار دباؤ کے بعد سیک میڈیکل اسسٹنس طبی مدد حاصل کیجیے. اگر لگاتار دباؤ کے باوجود خون تیزی سے بہتا ہے یا بہنا جاری رکھتا ہے تو طبی مدد حاصل کیجیے. کلین دا وونڈ زخم کو صاف کیجیے. رنس آؤٹ دا وونڈ زخم کو دھوئیے. ود کلین واٹر صاف پانی کے ساتھ. ٹو کلین دا ایریا اراؤنڈ دا وونڈ زخم کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے. یوز سوپ اینڈ آ واش کلاتھ صابن اور دھونے والے کپڑے کا استعمال کریں. صاف پانی سے دھو کر زخم کو صاف کیجیے. زخم کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے صابن اور دھونے والے کپڑے کا استعمال کریں. بٹ سوپ کین اریٹیٹ دا وونڈ لیکن صابن سے زخم میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے. سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ اس لیے صابن کو باہر رکھنے کی کوشش کریں. آف دا ایکچوئل وونڈ زخم والی جگہ سے. صابن زخم میں سوزش پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے اس لیے صابن کو زخم والی جگہ سے باہر رکھنے کی کوشش کریں. If dirt or debris remains in the wound اگر زخم میں گرد و غبار یا میل کچیل رہ جائے. آفٹر واشنگ دھونے کے بعد. یوز tweezers cleaned with alcohol الکحول سے صاف کی ہوئی چمٹی استعمال کریں. ٹو ریموو دا پارٹیکلز گندگی کے ذرات کو دور کرنے کے لیے. اگر دھونے کے بعد زخم میں گرد و غبار یا میل کچیل رہ جائے تو گندگی کے ذرات کو دور کرنے کے لیے الکحول سے صاف کی ہوئی چمٹی استعمال کریں. If debris still remains اگر پھر بھی میل کچیل رہ جائے. See your doctor ڈاکٹر سے رجوع کریں. thorough cleaning مکمل صفائی. reduces the risk خطرے کو کم کرتی ہے. of infection جراثیم کے حملے کا. and tetanus اور تشنج اگر پھر بھی میل کچیل رہ جائے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں. زخم کی مکمل صفائی جراثیم کے حملے اور تشنج کے خطرے کو کم کرتی ہے. اپلائی دا اینٹی بایوٹک جراثیم کش دوائی کا استعمال کرنا. آفٹر یو کلین دا وونڈ جب آپ زخم کی صفائی کر لیں. اپلائی آ تھن لیئر آف اینٹی بایوٹک جراثیم کش دوائی کی پتلی سی تہ لگائیے. کریم اور اوائنٹمنٹ کریم یا مرہم. ٹو ہیلپ کیپ دا سرفیس موئسٹ سطح کو نمدار رکھنے میں مدد کرنا. جب آپ زخم کی صفائی کر لیں تو زخم کی سطح کو نمدار رکھنے میں مدد کے لیے جراثیم کش کریم یا مرہم کی ایک پتلی سی تہ لگائیے. دا پروڈکٹس یہ چیزیں یعنی مرہم یا کریم. ڈونٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر زخم کو جلدی صحت یاب ہونے میں مدد نہیں کرتی. بٹ they کین ہیلپ لیکن یہ مددگار ہوتی ہیں. یور باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس آپ کے جسم کی شفا یابی کا قدرتی عمل. ورک فاسٹ تیزی سے کام کرنا. یہ چیزیں زخم کو جلدی صحت یاب ہونے میں مددگار نہیں ہوتی لیکن یہ ہمارے جسم کی شفا یابی کے قدرتی عمل کو تیزی سے کام کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. سرٹین انگریڈینٹس کچھ اجزاء. ان سم اوائنٹمنٹس بعض مراہم میں. کین کوز آ مائلڈ ریش تھوڑی سوزش پیدا کر سکتی ہیں. ان سم پیپل کچھ لوگوں میں. اف آ ریش اپیئرز اگر سوزش پیدا ہو. اسٹاپ یوزنگ دا اوائنٹمنٹ مرہم کا استعمال چھوڑ دیں. بعض مراہم میں شامل کچھ اجزاء چند لوگوں میں سوزش پیدا کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں. اگر سوزش پیدا ہو تو مرہم کا استعمال چھوڑ دیں. کور دا وونڈ زخم کو ڈانپنا. بینڈیجز کین ہیلپ پٹیاں مدد کر سکتی ہیں. کیپ دا وونڈ کلین زخم کو صاف رکھنا. اینڈ کیپ ہارمفل بیکٹیریا آؤٹ اور نقصان دہ بیکٹیریا کو زخم سے دور رکھنا.
پٹیاں زخم کو صاف رکھنے اور نقصان دہ بیکٹیریا کو زخم سے دور رکھنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ آفٹر دا وونڈ ہیز ہیلڈ انف، جب کافی حد تک زخم مندمل ہو جائے، ٹو میک انفیکشن ان لائکلی، اور جراثیم کا دوبارہ حملہ ہونے کی توقع نہ ہو، ایکسپوجر ٹو دا ایئر، ہوا لگنے دینا، ول سپیڈ، تیز کرے گا، وونڈ ہیلنگ، زخم کا ٹھیک ہونا۔ جب زخم کافی حد تک مندمل یا ٹھیک ہو جائے اور جراثیم کے دوبارہ حملے کی توقع نہ ہو تو زخم کو ہوا لگنے کے لیے کھلا چھوڑ دینے سے یہ جلدی ٹھیک ہوگا۔ چینج دا ڈریسنگ، پٹی بدلنا، ایٹ لیسٹ ڈیلی، ہر روز کم از کم ایک دفعہ، او وین ایور اٹ بیکمز، یا جب کبھی یہ بن جائے، ویٹ او ڈرٹی، گیلی یا گندی، ہر روز کم از کم ایک دفعہ پٹی بدلی جائے، یا جب کبھی یہ گیلی ہو یا گندی ہو جائے۔ اف یو آر الرجک، اگر آپ کو الرجی ہو، ٹو دا اڈہیسو، چپکنے والے مواد سے، یوزڈ ان موسٹ بینڈیجز، جو زیادہ تر پٹیوں میں استعمال ہوتا ہے، سوئچ ٹو اڈہیسو فری ڈریسنگز، تو چپکنے والی مواد کی بغیر والی پٹیاں استعمال کریں۔ اگر آپ کو زیادہ تر پٹیوں میں استعمال ہونے والے چپکنے والے مادے سے الرجی ہو تو آپ چپکنے والے مواد کے بغیر والی پٹیاں استعمال کریں۔ او اسٹیرل گوز ہیلڈ ان پلیس، یا اس جگہ پر جراثیم سے پاک روئی رکھ کر باندھیں، ود پیپر ٹیپ، کاغذی ٹیپ سے، گوز رول، روئی کے دھاگے یا رومال سے، او لوسلی اپلائیڈ، یا ڈھیلی باندھی ہوئی، پلاسٹک ٹیپ، پلاسٹک کی ٹیپ، یا اس زخم والی جگہ پر جراثیم سے پاک روئی رکھ کر کاغذی ٹیپ یا روئی کے دھاگے یا رومال سے یا ڈھیلی باندھی ہوئی پلاسٹک کی ٹیپ سے باندھ دیں۔ دیز سپلائز، یہ اشیاء، جنرلی عام طور پر، آر اویلیبل، دستیاب ہیں، ایٹ فارمیسیز، فارمیسی پر یعنی ادویات فروش کے پاس۔ یہ اشیاء عام طور پر فارمیسی پر یا ادویات فروش کے پاس دستیاب ہوتی ہیں۔ واچ فار سائنز آف انفیکشن، انفیکشن یعنی جراثیم کے حملے کی علامات کا جائزہ لیجیے۔ سی یور ڈاکٹر، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اف دا وونڈ از ناٹ ہیلنگ، اگر زخم ٹھیک یا مندمل نہ ہو رہا ہو۔ او یو نوٹس اینی ریڈنس، یا اگر آپ کو کوئی سرخی نظر آئے۔ انکریزنگ پین، بڑھتا ہوا درد۔ ڈرینیج، پانی کا رسنا۔ وارمتھ، تپش۔ او سویلنگ یا سوجن، اگر زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو یا آپ کو کوئی سرخی نظر آئے، درد میں اضافہ ہو رہا ہو، پانی کا رسنا، تپش یا سوجن وغیرہ ظاہر ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔